اچھا جی، مکہ کا محاصرہ اور یزید کی موت. مدینہ سے فارغ ہو کر مسلم بن عقبہ اپنی فوج کو لے کر مکہ کی جانب روانہ ہوا. مسلم بیمار تھا، راستے میں بیماری نے اور ترقی کی اور مقام ابوا میں اس کی حالت نازک ہو گئی. ٹھیک ہے نا. تو اچھا جی، ایک منٹ. اچھا، یہ ادھر تک تو میں آپ کو اگر خلاصہ بتا دوں نا تو کیسا رہے گا. یہاں تک یہ معاویہ بن یزید تک. ہلو، یا میں چلو میں پڑھ لیتا ہوں، پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. چلو میں پڑھ ہی لیتا ہوں، رہنے دو. اچھا جی. مدینہ سے فارغ ہو کر مسلم بن عقبہ اپنی فوج کو لے کر مکہ کی جانب روانہ ہوا. مسلم بیمار تھا تو راستے میں بیماری نے اور ترقی کی اور مقام ابوا میں اس کی حالت نازک ہو گئی. تو اس نے حسین بن نمیر کو بلا کر اپنی جگہ فوج کا سپہ سالار مقرر کیا اور خود کیا ہوا، وہ مر گیا. مدینہ سے جو لوگ فرار ہوئے تھے وہ بھی مکہ میں آ کر جمع ہو گئے تھے. ادھر خوارج نے بھی عبداللہ بن زبیر کی مدد کرنی مناسب سمجھی اور وہ بھی مکہ میں آ گئے تھے. اسی سال حج کے موقع پر تمام اہل حجاز نے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کر لی تھی. حسین بن نمیر لشکر شام کو لیے ہوئی مکہ کی قریب پہنچا اور عبداللہ بن زبیر کے پاس پیغام بھیجا کہ یزید کی اطاعت کرو ورنہ مکہ پر حملہ ہوگا. عبداللہ بن زبیر نے مقابلہ کی تیاری کی. عبداللہ بن زبیر کے بھائی منذر بن زبیر جو مدینہ سے مکہ میں آ گئے تھے عبداللہ بن زبیر کی فوج کے ایک حصہ کے سردار مقرر ہوئے. سب سے پہلے انہوں نے میدان میں نکل کر لشکر شام کو للکارا. اول مبارزت کی جنگ میں منذر بن زبیر کے ہاتھ سے کئی شامی مارے گئے. پھر جنگ مغلوبہ شروع ہوئی. شام تک لڑائی جاری رہی اور کوئی فیصلہ شکست و فتح کا نہ ہوا. یہ لڑائی 27 محرم سن 64 ہجری کو شروع ہوئی تھی. اگلے روز حسین بن نمیر نے کوہ ابو قبیس بیر منجنیق نصب کر کے خانہ کعبہ پر سنگباری شروع کر دی اور مکہ کا محاصرہ کر لیا. یہ محاصرہ و سنگباری 3 ماہ ربیع الاول سن 64 ہجری تک جاری رہی اور 3 ربیع الاول کو شامیوں نے رومی اور گندک کی اورال کی گولے بنا کر اور جلا کر پھینکنے شروع کی، جس سے خانہ کعبہ کی تمام غلاف وہ جل گیا اور دیواریں سیاہ ہو گئی. 2 منجنی کے رات دن سنگباری اور گولہ باری میں مصروف تھی. مکہ والوں کے لیے گھر سے نکلنا دشوار تھا. پتھروں کی صدمہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں شکستہ ہو گئی تھی اور چھت گر گئی تھی. اہل شام کے اس محاصرے سے بہت شدت اور سختی اختیار کی اور کل تعداد بعد کی امدادی فوج کی آ جانے سے اہل شام کی 5000 تک پہنچ گئی تھی. یہاں اہل شام خانہ کعبہ اور شہر مکہ پر سنگباری کر رہے تھے. وہاں 10 ربیع الاول کو یزید نے مقام حوران میں 3 سال اور 8 ماہ کی حکومت میں 38 یا 39 سال کی عمر میں انتقال فرمایا. اب یہاں پر یہ امپورٹنٹ سوال ہے کہ جب حسین بن نمیر نے محاصرہ کیا ہوا تھا کعبۃ اللہ کا اور وہاں پر سنگباری ہو رہی تھی، تو حوران ایک جگہ ہے یہ شام میں، وہاں پر ان کا کیا ہوا، انتقال ہوا تھا. کس کا؟ یزید کا. اور یزید کی انتقال کی وقت اس کی عمر 38 یا 39 یعنی تقریباً جوان تھا. اتنے سال میں اس کی انتقال ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. یزید کے مرنے کی خبر اور عبداللہ بن زبیر کے پاس پہنچی تو انہوں نے بلند آواز سے شامیوں سے کہا کہ بدبختو، تم اب کیوں لڑ رہے ہو؟ تمہارا گمراہ سردار مر گیا. حسین بن نمیر نے اعتبار نہ کیا اور اسی بات کو عبداللہ بن زبیر کی فریب دہی پر محمول کیا. لیکن تیسرے دن جب اس کے پاس ثابت بن قیس نخعی نے کوفہ سے آ کر یزید کے مرنے کی خبر پہنچائی تو اس نے فوج کو محاصرہ اٹھانے اور کوچ کرنے کا حکم دیا. روانگی سے پیشتر حسین بن نمیر نے عبداللہ بن زبیر کے پاس پیغام بھیجا کہ آج شب کو بدحی میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. چنانچہ قرارداد کے موافق 10 آدمی عبداللہ بن زبیر نے ہمراہ لیے اور 10 آدمی حسین بن نمیر کے ہمراہ ہو گئے. مقام مقررہ پر پہنچ کر حسین بن نمیر نے کہا کہ میں آپ کو خلیفہ تسلیم کرنے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہوں. میرے ساتھ 5000 جنگجو لشکر شام کا موجود ہے، یہ بھی میری تقلید کرے گی. آپ میرے ساتھ شام کے ملک میں چلے، میں تمام اہل شام کو آپ کی بیعت کے لیے آمادہ کروں گا. حجاز والے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں. اہل شام کے بعد تمام عالم اسلام بلا اختلاف آپ کو خلیفہ تسلیم کر لے گا. تو عبداللہ بن زبیر نے یہ سمجھا کہ محض کہ مجھ کو فریب دیا جا رہا ہے، چنانچہ انکار کیا اور کہا کہ میں جب تک اہل شام سے انتقام نہ لوں گا ہرگز ان کو معاف نہیں کروں گا. ٹھیک ہے نا. اور یہ ان کی ایک سیاسی غلطی بھی تھی اور میں پہلے بتا چکا ہوں
کہ جب اس نے یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ جو آپ کو عرب کا مدبر کہتا ہے تو وہ غلطی پر ہے، لہذا وہ وہاں سے شام چلا گیا۔ تو حسین بن نمیر نے تنہا علی بن حسین کی تلاش میں نکلا، ان سے کہا کہ یزید فوت ہو گیا ہے، اس وقت علیہ السلام کا کوئی امام نہیں ہے، تم میرے ساتھ ملک شام کی طرف چلو، میں تمام جہان کو تمہاری بیعت پر آمادہ کروں گا اور تم خلیفہ وقت ہو جاؤ گے۔ اہل شام کو تم اہل عراق کی طرح نہ سمجھو، وہ تم کو ہرگز دھوکہ نہیں دیں گے اور نہ تمہارے در پہ آزار ہوں گے۔ علی بن حسین نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہے کہ ساری عمر کی سے بیعت نہ لوں گا، تم مجھ کو اسی حال پر رہنے دو اور کسی دوسرے کی خلافت کے لیے تلاش کر لو۔ یہ کہہ کر وہ حسین سے جدا ہو گئی۔ حسین اپنے لشکر میں آیا اور صبح امیہ کو ہمراہ لے کر شام کی طرف وہ کیا ہوا، روانہ ہوا۔ اب سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں تک جب یہ نا امید ہوا تو پھر وہاں سے یہ کہاں چلا، حجاز، اور پھر حجاز سے پھر سیدھا جو ہے نا وہ شام کی طرف وہ چلا گیا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر یہ عہد یزید کی فتوحات ہے، عہد یزید کی فتوحات کی، یزید کی دور میں کیا کیا فتوحات جو ہے نا وہ ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یزید کی وفات، لیکن یہ تذکرہ، اچھا یزید کی فتوحات سلسلہ کلام میں ہم یزید کی وفات تک پہنچ گئے، لیکن یہ تذکرہ رہ گیا تھا کہ عقبہ بن نافع بانی شہر کیروان افریقہ سے دمشق کی جانب امیر معاویہ کے پاس چلے آئے تھے اور ابو المہاجر کی شکایت کی تھی۔ امیر معاویہ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تم کو پھر افریقہ کی سپہ سالاری پر بھیج دیں گے۔ ابھی یہ وعدہ پورا نہ ہوا تھا کہ امیر معاویہ فوت ہو گئے۔ یزید نے تخت خلافت پر بیٹھتی ہی عقبہ کو افریقہ کی سپہ سالاری پر نامزد کر کے افریقہ کی طرف روانہ کیا۔ یہ بھی ذہن میں رکھ لے کہ کیروان کا شہر کس نے آباد کیا تھا؟ عقبہ بن نافع نے آباد کیا تھا۔ اور عقبہ بن نافع کے بارے میں یہ کنفرم نہیں کیا جاتا کہ یہ صحابی تھے یا نہیں تھے، اس میں اختلاف ہے، بعض کہتے کہ صحابی ہیں اور بعض کہتے کہ صحابی وہ نہیں تھے بلکہ تابعی ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، یہ تو ہوا۔ اب یہاں پر اب آپ نیچے آ جائے، اس کو آپ چھوڑ دیں، عقبہ بن نافع کی جو شہادت ہے اس کو آپ پڑھ لیں، یہاں سے پڑھ لیتے ہیں نا کہ ہاں جی، عقبہ کی شہادت۔ ساحل سمندر سے ہٹ کر عقبہ نے کیروان کی جانب واپسی کا ارادہ کیا۔ یہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ وہی والی بات ہے نا کہ یہ جہاد کرتا رہا اور آخر میں جب سمندر سامنے سے حائل ہوا